مومنہ عورتوں پر، متقی اور پرہیزگار خواتین پر الزامات لگاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کی تشریح میں لکھا ہے، اگر ایک مرد مومن اپنے آپ کو کہلاتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، فرائض، واجبات اور سنن کی ادائیگی پابندی سے کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی شریف زادی پر، کسی جو متقی و پرہیزگار خاتون ہے اس پر الزام لگایا، تو اگر اس نے 100 سال بھی عبادت کی ہے تو اس کے 100 سال کی عبادت ضائع ہو گئی۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ہم مسلمانوں میں جہاں اور خامیاں ہیں، یہ بڑی کمزوری اور خامی موجود ہے کہ ہم حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے۔ کسی کو ناجائز گالی دینا، ستانا، کسی کا حق کھانا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کے پیسے داب لینا، یہ سب کے سب حقوق العباد میں ہیں، اور یہ ایسا کرنے والا غلط ہے اور اس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے تا وقت کہ وہ متعلقہ آدمی معاف کرے، ورنہ اس کی نیکیاں لے کر اس دوسرے آدمی کو دے دی جائیں گی۔ تو لعنت کا معنی ہے پھٹکار۔ یہ ہمارے ہاں سرائکیوں میں بھی، دیہاتوں میں اب تک ہے کہ ماں کبھی زیادہ غصے میں ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں لخ لعنت۔ لخ لعنت سے مراد ہے لاکھ۔ لعنت سے مراد تو ہمیشہ سے نامراد ہے، وہ بد دعا کرتی ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، پھٹکار کرتی ہیں۔ یہ اسی طرح حدیث شریف میں، مشکوٰۃ شریف میں، ترمذی شریف کے حوالے سے 2 حدیثیں درج ہیں۔ ایک یہ ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو، اس قسم کے لوگوں کو دیکھو، ایسے لوگوں کو دیکھو جو شرارتی ہوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب و شتم کر رہے ہوں، ان کے بارے میں تنقید کر رہے ہوں، تضحیق کر رہے ہوں، ان کی تکفیر کر رہے ہوں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو ایسوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے آقا ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جب دیکھیں ایسے لوگوں کو تو کہیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تمہاری شرارت پر اللہ کی لعنت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام پر سب و شتم کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے کی اجازت موجود ہے۔ ترمذی شریف میں ایک اور جگہ ہے، اذا ظہرت الفتن والبدع فسبت اصحابی فلیظہر العالم علما فإن لم يفعل فلعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تم دیکھو کہ فتنے ظاہر ہو گئے ہیں اور بدعتیں عام ہو گئی ہیں تو عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، ملائک کی لعنت ہے، باقی لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ فتنے کیا ہیں، جیسے قادیانیوں کا فتنہ ایک فتنہ، رافضیوں کا فتنہ ایک فتنہ، خٹکیوں کا فتنہ ایک فتنہ ہے، شوہر گوہر شاہی والے یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، جو اسلام کے اینٹی کو ایجاد کر دے، بالکل مخالفت میں،
یعنی کوئی کہے کہ نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کوئی کہے زکوٰۃ اسلام میں ہے ہی نہیں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ کوئی کہے اسلام میں حج ہے ہی نہیں، انکار کر دے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑے فتنے، بڑے فتنے، قربانی کا بھی انکار کر رہے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ یہ فتنے ظاہر ہو گئے ہیں تو عالم پر فرض ہے کہ ان فتنوں کی سرکوبی کرے، لوگوں کو بتائے یہ لوگ غلط ہیں اور یہ اسلام کا حکم ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے چیزیں، عالم پر ضروری ہے۔ اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو عالم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو ہر چیز سے بے خبر ہو، لیکن صحیح مفہوم یہ ہے ہر چیز سے باخبر ہو۔ اردو میں تو عام طور پر کہہ دیتے ہیں عالم کا معنی جاننے والا، دانستن جاننے والا، اور عالم پوری دنیا۔ تو عالم وہی ہوگا نا جس کو فتنوں کا علم ہوگا تو تردید کرے گا۔ یعنی آپ کے پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانی کا انکار کرتے ہیں، تو پہلے اس کے لیے ضروری ہے نا اس کو پتہ ہونا کہ جو قربانی کا انکار کرنے والے ہیں ان کی کیا دلائل ہے، پھر وہ تردید کرے گا۔ اب جب کسی کو قادیانیت کے فتنے کا پتہ ہی نہیں تو قادیانی کی وہ تردید کیا کرے گا؟ قرآن کے منکرین آپ کو علم میں ہے، یہاں موجود ہیں، تو وہ جس کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے بھئی یہ منکرین کیا کہتے ہیں، تو پھر وہ کیا تردید کرے گا؟ احادیث نبویہ متواترہ کا انکار بھی کرنے والے موجود ہیں، تو ان کے دلائل کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کیا اس پر بحث کرے گا؟ تو عالم کا معنی ہے جو باخبر ہو دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بھی باخبر ہو، کہ مسئلہ اس وقت اس کو بتانا چاہیے کہ جب اس کو مسئلے کے سیاق و سباق کا پتہ ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں عمومی رواج ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے داڑھی رکھ لیتے ہیں، پگڑی باندھ لیتے ہیں یا ٹوپی رکھ لیتے ہیں، تو انہیں معلومات نہیں ہوتی، وہ ہر مسئلے میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، جیسے پاکستان میں رواج ہے کہ ہر آدمی حکیم ہے، نسخے بتاتا رہتا ہے، اور ہر آدمی مفتی مولوی ہے جی مسئلے بتاتا رہتا ہے، تو نیم حکیم کے نسخے جو ہے بیکار ہوتے ہیں، اور نیم ملا کے جو ہے نا مسائل اور فتاوی یہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل، ایک تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے، ہم قریبی مولوی صاحب جو ہمارے قریبی مسجد میں ہیں وہ رکھتے وقت اس کی کوئی سند، اس کی کوئی قابلیت، اس کی کوئی صلاحیت کہ یہ پڑھا ہوا ہے تو کہاں سے پڑھا ہوا ہے، واقعی پڑھا ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی سندات ہیں، سب کچھ ہے، وہ نہیں چیک کرتے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں جو قریبی ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، تو کسی بڑے ادارے میں جا کر کسی مسئلے کی تحقیق نہیں کرتے۔ اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے ایک مفتی صاحب سے، اور میں نے ان کو لکھ کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو گہرے زن زر زمین کے مسائل ہیں وہ علماء ایسے نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں لکھ کر دو، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، زمین ہے، وراثت ہے، یہ معاملات میں لوگ بڑی ڈنڈیاں مارتے ہیں، وہ لکھواتے ہیں، پھر اس مسئلے کی ایک کاپی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں سوال کی، پھر جواب لکھتے ہیں، اس پر سٹیمپ لگاتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، اس کی کاپی بھی ان کے ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہ مسئلہ غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا تھا یا فتویٰ لیا تھا، انہوں نے فتویٰ غلط دیا ہے،
تو قانونی اور شرعن وہ مفتی صاحب، وہ مولوی صاحب پابند ہے اس بات کا کہ وہ عدالت میں آ کر عدالت کو مطمئن کرے کہ میں نے یہ اس مسئلے کا یا سوال کا جواب اس طریقے سے دیا اور فلاں فلاں کتاب سے دیا. یہ ہے صحیح طریقہ. اس کی طرف عام لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، بتاتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح جو خواتین کے معاملے میں دارالعلوم دیوبند میں تو ہے، ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ جی ابھی بڑی کمی ہے کہ خواتین کے لیے انہوں نے دارالافتاء برائے خواتین الگ بنایا ہو. خواتین اپنے مسائل جا کر بتاتی، لکھواتی ہیں وہ بھی، تاکہ معاملہ بعد میں گڑبڑ نہ ہو اس کے مطابق جو ہے. اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں، اب آگے آئی یہ سلسلہ بھی ہمارے ہاں بھی، کہ وہ مسئلہ نہیں بتاتے، تحریر کو دے تب بھی نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں دونوں فریق ہیں. ایک فریق کہتا ہے طلاق اس نے دی ہے، دوسرا فریق کہتا ہے اس نے نہیں دی. ایک فریق کہتا ہے کہ 2 بیگھے زمین اس نے اس کو دی ہے، پیسے لیے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو معاملات ہیں ان کے لیے اب لازم ہو گیا ہے کہ وہ فریقین کو مدرسے میں بلاتے.